بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انسانی تاریخ کی چوتھی ایسی وبائی مرض جو کہ کرونا کی طرح پھیلی اور اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کے بعد وہ بیماری جو تھی وہ اس قدر پھیلی کہ وہ ایپیڈیمک کا روپ اختیار کر گئی۔ اس بیماری کو کہا جاتا ہے پلیگ آف سائپرین۔ پلیگ آف سائپرین۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ بیماری بھی روم میں پھیلی تھی۔ اور یہ آج سے تقریباً 1800 سال پہلے یہ پلیگ آئی تھی۔ یہ بیماری آج سے 1800 سال پہلے آئی تھی اور یہ روم میں شروع ہوئی تھی۔ روم کا ایک شہر تھا قبرص، وہاں پر، اور اس کا جو ایریا بنتا ہے یہ تقریباً 21 سال اس نے پرولونگ کیا تھا۔ 250 اے ڈی سے لے کر 271 اے ڈی تک یہ بیماری رہی۔ اور یہاں پہ ایک لکھنے والے نے یہاں تک لکھا، اس نے اس طرح سے اس چیز کو لکھا، اس نے کہا کہ ہمیں اس طرح سے معلوم ہوتا تھا کہ شاید اب دنیا کا اختتام ہونے والا ہے۔ اس قدر لاشیں گر رہی تھیں اور لوگ جو تھے اپنے پیاروں کو کھو رہے تھے۔ اور اس میں جو ایوریج جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 5000 لوگ جو تھے ایوریج وہ مر رہے تھے، اور وہ روم میں مر رہے تھے۔ صرف روم میں 5000 لوگ ایوریج مر رہے تھے۔ اب دیکھیں انڈیا میں اس وقت ڈیتھس بے شک زیادہ ہیں، لیکن وہ رپورٹ تو 3900 4000 ہو رہی ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ میں ایک پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں اس کی ڈیٹیل، تو اس پہ مزید بات کریں گے لیکن اس ٹاپک کو کلوز کرنے کے بعد۔ تو یہ حالات ہیں، اس طرح سے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ قیامت صغریٰ کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اور آپ خود ہی سوچیں کہ جہاں پہ 5000 لاشیں گر رہی ہیں ایک دن میں، وہاں پہ کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد اس میں یہ ایک چیز آئی کہ جو باڈیز تھیں ان کو وہ چونے کی ایک تہہ سے کور کر دیتے تھے، چونے کی ایک موٹی تہہ لگا کور کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیونکہ بیماری پھیل رہی ہے، چونا لگانے سے وہ جو جراثیم ہے بیماری پھیلانے والے وہ مرتے جائیں گے، اور وہ مر جاتے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اتنے مر رہے ہیں اور اتنے لوگوں کو ہم کیسے حنوط کریں یا جو سسٹم ہے، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا کچھ اور حل کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اس کے کچھ نشانات ملے۔ آرکیولوجسٹ نے یہ 2014 میں جب وہ سائٹ کی کھدائی کیا تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑے ایریے میں، بہت بڑے علاقے میں انہوں نے لاشوں کو گرا کر اور ان کو آگ لگا دی تھی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس بیماری کے سمٹم پر۔ اس میں ہوتا کیا تھا کہ اچانک سے لوگوں کے سر میں شدید درد شروع ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو دماغ تھا وہ پگھلنے لگ جاتا تھا۔ دماغ پگھل کے منہ کے راستے باہر آنا شروع ہو جاتا تھا، اور پھر جو تھا بندہ تقریباً 2 سے 4 گھنٹے کے اندر آہستہ آہستہ دماغ جو تھا وہ پگھلتا تھا اور باہر آتا تھا، اور بندہ جو تھا 2-4 گھنٹے کے اندر جو تھا وہ فارغ ہو جاتا تھا۔ اچھا جی، یہ تو تھا آج تک کا ولاگ، یہ پلیگ آف سائپرین کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی انڈیا کی جو کرنٹ صورتحال ہے اس پہ۔ بی بی سی نے کچھ دن پہلے ایک کلیم کیا، انہوں نے کہا کہ انڈیا میں جتنی تعداد رپورٹ کر رہا ہے اس سے کیسز بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ مر رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ شاید ہی کبھی پتہ چل سکے کہ یہاں پر جو جتنے لوگ مرے ہیں ان کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد یا جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان کی تعداد شاید ہی کبھی واضح ہو سکے، پتہ چل سکے۔ کیونکہ انڈیا اپنے جو فیکٹس ہیں وہ چھپا رہا ہے۔ چھپانے کے باوجود بھی اس وقت انڈیا میں ایوریج جو ہے وہ 4000 4500 ڈیتھس جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور ماہرین جو ہیں ان کے اکنامک کے ریلیٹڈ جو ماہرین ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور جو سائنسدان ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رپورٹ ہونے والی ڈیتھس ایکچول ڈیتھ سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے 4000 3500 4000 کے درمیان، جبکہ جو انڈیڈ یہ بہت زیادہ تعداد ہے، اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت افیکٹ ہو چکے ہیں۔ اب یہ تعداد تقریباً
3 करोड़ को टच करने वाली है। इन चीज़ों पे मज़ीद भी नज़र रखेंगे। जाते जाते मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये मालूमाती वीडियोस जो हैं ये मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इंडिया समेत तमाम इंसानियत को अब इस मर्ज़ से छुटकारा अता फ़रमाए। ऐ पाक परवरदिगार, हम कमज़ोर हैं और अगर मौला ये आज़माइश है तो इसको ख़त्म कर दे। मौला अगर ये तेरा इम्तिहान है तो हमें इसमें सुरखरू करके इस इम्तिहान में हमें कामयाब फरमा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद।